مسجدیں کافر لوٹ رہا ہے, وہاں بولڈوزر سے ڈھو رہا ہے. کیا ہوگا تو کیا ہوگا, چلو 40 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہو, سب چلو دلی چلو اور وہاں جا کے سڑک پہ مر جاؤ, پولیس والا گولی مار کے بھون دے گا سب کو, سب مر جاؤ گے. یہی طریقہ ہے کہ اب چلو نکلو میدان میں نکلو. کیا کرو گے؟ وہ اگر مسجد توڑ دیا, وہ اگر گورنمنٹ کی زمین مسجد بنی تھی, گورنمنٹ نے بولڈوزر سے اس کو توڑ دیا اس کو, تو اس کے لیے ہم گردن کٹا دیتے سڑک پہ. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت سے لڑ جائیں, پولیس والے کو پتھر پھینک کر کے اپنے پورے گھر بار کو مروا دیں اور جیل میں ٹھسوا دیں. نہیں, طریقہ اس کا یہی ہے کہ الہی میرے محلے کی مسجد ویران ہے, اس لیے وہاں مسجدیں شہید کر دی گئی. اب یہودی تو 50 نبیوں کا قاتل قوم ہے, اسی لیے یہودی ذلیل ہو رہا ہے. ہٹلر نے 60 لاکھ کو مارا جرمنی میں, اور جو بچا ہے اس کو 4 مہینے سے حماس مار رہا ہے. اب وہ دن قریب آنے والا ہے کہ ایک ایک یہودی چن چن کر مارا جائے گا, اب پوری دنیا میں مصطفیٰ کے غلاموں کا راج قائم ہو جائے. نہیں بھائی رام, آشا رام بابا وہ کہاں ہے سب کو معلوم ہے, اور بھی ادھر کئی بابا کی کہانی وائرل ہوئی, اور الحمدللہ ان سارے باباؤں کو غلط کام سوچتا ہے, مگر ایک بابا ہے سونو بابا, سبحان اللہ سبحان اللہ, ایک بابا ہے سونو بابا, جو بابا غریب نواز کا لنگر لٹاتا ہے. کیا بات ہے, جو بابا بہت بڑا مدرسہ چلانے کا پلان رکھتا ہے, جو بابا اجمیر, بغداد, بریلی, مکہ اور مدینہ جا کے بزرگوں کا فیض لینے کا ارادہ رکھتا ہے, اور جو بابا جلسہ کروا کے قوم مسلم کی اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے. اللہ الصمد, بڑا بابا. میں نے اسی لیے کہا کہ بابا پیسہ کماتا ہے تو عشق بڑھ جاتا ہے بابا کا. مندروں کے تہخانے میں کیا ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے, سب جانتا ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں, سب سے زیادہ انہی لوگوں کا بابا سب کام کرتا ہے. مگر ہمارا بابا غریبوں کا بھلا کرتا ہے, ہمارا بابا بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے, ہمارا بابا مریضوں کا علاج کرواتا ہے, اور ہمارا بابا مدرسہ چلاتا ہے اور جلسہ کر کے لوگوں کو دین سکھانے کا کام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بابا کو سلامت رکھے, اور سونو بابا کو اللہ تعالی خوب لمبی عمر عطا فرمائے. اب جو کام یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے مرتے دم تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سونو بابا کو تمام برے اسکینڈل سے, تمام حکومتوں کی بری نظر سے, حاسدین کے شر سے, دشمنوں کی دشمنی سے اللہ انہیں محفوظ رکھے. چونکہ ہندوستان میں کچھ شریر ایسے ہیں کہ جو بھی اچھا کام کیجئے اس میں نگیٹو پہلو وہ ڈھونڈنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بدنگاہی سے محفوظ فرمائے. اب جب جلسہ ہو گیا, لنگر لٹ گیا, سب کچھ ہو گیا, اب اخیر میں یہ فقیر آپ کے سامنے موجود ہے, صرف ایک حدیث میں سناؤں گا بس. ویسے تو خواہش تھی ہماری کہ 10 حدیث میں سنا دوں, لیکن چونکہ وقت ہے نہیں, 10 حدیث سنائی نہیں جا سکتی ہے. اب بس آج کی محفل میں صرف ایک حدیث, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب رکیں گے نا, آپ لوگ بھاگیں گے تو نہیں کوئی. آج ایک حدیث سن لیں اور ساری زندگی اس کو یاد رکھیں, اور اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے سامنے اس حدیث پاک کو بیان کریں. روزانہ کم سے کم 5 منٹ اپنے بال بچوں کو ضرور دیں, اور ان بچوں کے سامنے دنیا کی باتیں نہیں صرف آخرت کی بات کریں. تب یہ بچے آپ کے کنٹرول میں رہیں گے. یہ بچے آپ کے مرنے کے بعد دوسروں کے سامنے کہیں گے میرے بابا نے یہ کہا تھا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت ہمارے باپ نے یہ کہا تھا, کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا, ہمارے باپ نے یہ کہا تھا, ہر آنے والے کو کھانا کھلانا. کل ہم دھنباد میں تھے, جس کے گھر میں ٹھہرے تھے بہت بڑے خان صاحب تھے, بہت بڑے نیتا تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں 12 بار تاج الشریعہ آ چکے ہیں. واسے پور بنا نا, ہاں, تو انہوں نے کہا کہ
جس بستر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس بستر پہ تاج الشریعہ کئی بار بیٹھ چکے ہیں ماشاء اللہ. تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب تھے علماء نواز، بڑے دیندار، تقریروں مناظروں میں علامہ ارشد صاحب کے ساتھ رہتے تھے، بہت اچھے تھے. میرے باپ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی رمضان میں چندہ کرنے والا آتا تھا تو وہ کہتا تھا سیوانی بھاشا میں، وہ سیوان کے رہنے والے وہ لوگ ہیں مگر یہاں بس گئے دھنباد میں، اس بھاشا میں کہتا تھا کہ اے مولوی صاحب 3 ٹائم جب تک میرے گھر میں کھاؤ گے نہیں اس وقت تک چندہ دیں گے نہیں. 3 ٹائم جب تک، دیکھیں آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھیں نا کیا کہتے تھے وہ، 3 ٹائم جب تک میرے گھر میں کھاؤ گے نہیں اس وقت تک چندہ نہیں ملے گا. پہلے وہ کھلاتے تھے، افطاری کھانا ہوگا، رات میں تراویح کے بعد کھانا ہوگا، پھر سحری کھانا ہوگا، تب فجر کے بعد رسید کاٹیں گے تمہاری. اور آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، جلدی چندہ لو، جلدی جاؤ یہاں سے، نکلو جلدی سے تاکہ وہ ہماری افطار میں شامل نہ ہو جائے، سیب سنترا اور سموسا رس ملائی کھانا لے وہ. تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے باپ کا یہ معمول تھا، اسی لیے اس علاقے میں جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے میں علماء کرام کو اپنے یہاں رکھنے کے لیے کہتا ہوں. اور آپ نے میرے یہاں رہا، آپ کھانا کھایا، کیسا لگا؟ میں نے کہا الحمدللہ دسترخوان بہت کشادہ آپ کا تھا. جب بیٹا ایسا ہے تو اس بیٹے میں جھلک آپ کے باپ کی پائی جا رہی ہے. اب اگر ان کا باپ بولتا کہ بھاگو، کچھ میسج بچوں کو نہیں دیتا، تو کیسے ان کا بچہ آج بولتا کہ میرا بابا ایسا بولا؟ تو آج جو جلسے میں 24 گھنٹے گٹکا کھا کے منہ بند رکھے گا، جو سبحان اللہ نہیں بولے گا، بہت سے آدمی ہے جو سبحان اللہ نہیں بول رہا ہے کیونکہ منہ میں گٹکا ہے، سبحان اللہ بولا کہ پورا تھوک کپڑے میں پڑ جائے گا. ابھی بہت سے آدمیوں کو میں نے دیکھا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ گٹکا وٹکا مت کھاؤ، زبان کو فری رکھو تاکہ جس وقت موت آنی ہے آئے فوراً زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے. اور آج کل سڈن ڈیتھ بہت ہو رہی ہے، اچانک موت. حبیب اللہ بھائی یہ قیامت کی نشانی ہے. ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، حضور نے فرمایا ہے کہ جب اچانک موت ہونے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے. اچانک موت. اور اسی حدیث میں آیا ہے جب فالج کا حملہ زیادہ ہونے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے. پہلے ہم لوگ کبھی کبھی سنتے تھے 50 گاؤں میں کہ فلاں گاؤں میں ایک آدمی کو لقوہ مار دیا، فالج مار دیا، کبھی کبھی. اور آج کل تو ایک گاؤں میں 10 کیس آتے ہیں. چونکہ بلڈ پریشر ہائی، اب بلڈ پریشر لو، یہ لقوہ کو دعوت دیتا ہے. لو ہوا فوراً فالج آیا، ہائی ہوا فوراً فالج آیا. اور لو کب ہوتا ہے؟ ہم کچھ نہیں، ہمارے پاس نہ دولت ہے نہ مال ہے، کچھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہم کو، ہم ذلیل ہیں. تو پریشر لو ہوا، زیادہ سوچا، گیا کام سے. یا سامنے والے کے پاس 50 لاکھ کی کار ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اب رات دن یہ کر رہا ہے، مارے پھر رہا ہے، یہاں سے پیسہ وہاں سے پیسہ، یہ پیسہ وہ پیسہ. اب اس کی طرح کمائی نہیں ہو رہی تو بس ٹینشن میں آتا ہے، پریشر ہائی ہوتا ہے، لے لقوہ. تو اب حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اخیر زمانے میں جب اچانک موت ہونے لگے اور لقوہ کا مرض زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ جانا قیامت بالکل قریب آ گئی ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو ان خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے. تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ سڈن ڈیتھ قیامت کی علامت ہے. ارے فلاں نیتا، ارے ہارٹ اٹیک آیا، گیا کام سے. فلاں ابھی تو میرے سامنے بات کر رہا تھا، چوک پہ چکر آیا، گرا، مر گیا. یہ اچانک موت زیادہ ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ مرا ہے ہم نہیں مریں گے، وہ مرا ہے ہم نہیں مریں گے، ایسا نہیں ہے. کسی کو بھی اچانک موت آ سکتی ہے. تو عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے. تو جب اچانک موت آ سکتی ہے، موت کسی کا چہرہ نہیں دیکھتی ہے، جاہل، عالم، فقیر، پیر، مولانا، مولوی، بابا، سب کو موت آ رہی ہے اچانک. تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ موت کے لیے بندہ تیار رہے، ہر وقت تیار رہے. موت کے وقت میں 1000 گھی آئے گا وہ فرشتہ سے کہ ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم کو چھوڑ دیجئے، اب ہم نیک بنیں گے، توبہ کریں گے، گٹکا نہیں کھائیں گے، اب ہم نماز پڑھیں گے. تو فرشتہ کچھ نہیں سنے گا. فرشتہ بولے گا 70 سال اللہ نے لمبی عمر دی، اب تم کو چھوڑیں گے تو کیا کرے گا تم؟ 50 سال اللہ نے تم کو چھوڑ دی، کچھ نہیں کیا، اب اگر 5 دن بھی تم کو چھوڑ دیں گے تم کچھ نہیں کرے گا.
وہ تو موت کو دیکھنے کے بعد گھبرا کے بولتا ہے کہ چھوڑ دیجئے، اگر ہم چھوڑ بھی دیں گے تو ہم بدن ہاتھ ٹائٹ ہوا، پھر تم وہی کام کرے گا جو 50 سال سے کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو موت اچانک آ رہی ہے تو زبان خالی رہے اور ہر وقت کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں۔ جس وقت موت کو آنی ہے آئے، کما زبان پہ کلمہ جاری ہوا، حدیث میں آیا ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ مرتے وقت جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، پہلی بولی کلمہ، ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کلمہ شریف سکھائے تاکہ جب زبان اس کی کھلنے لگے، پاپا ماما یہ نہیں، سب سے پہلی بولی بچہ جب بولے تو کیا بولے؟ اللہ۔ چونکہ لا الہ الا اللہ پہلے نہیں پڑھ پائے گا نا، اتنا لمبا نہیں پڑھ پائے گا، چونکہ جب بولنا شروع کرتا ہے اس وقت ایک ہی بات بولتا ہے، ہاں نا ماں پاپا، ایسے بولتا ہے وہ، چونکہ شارٹ والی بولی بولتا ہے۔ جب شارٹ والی بولی بولنا شروع کرے تو صرف ان کو سکھانا اللہ 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 بولنے لگا۔ جب تھوڑا اور زیادہ زبان کھل جائے گی تو سکھانا ہے لا الہ الا اللہ۔ جب بچے کی پہلی بولی لا الہ الا اللہ اور آخری بولی لا الہ الا اللہ تو دونوں کلمہ کو ملا دیا جائے گا، بیچ میں جو ہوا نکال دیا جائے گا۔ کچھ سمجھے آپ کی نہیں سمجھے؟ دونوں کلمہ کو ملا دیا جائے گا، بیچ میں جو گناہ ہوئے مٹا دیا جائے گا۔ دخل الجنہ۔ اس لیے اپنے بال بچوں کو کلمہ سکھائیے اور اپنے بال بچوں کو دین سکھائیے کہ مرنا ہے، مرنا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے سونو بابا سب دن زندہ رہیں گے، اللہ کرے کہ ان کو 110 سال عمر مل جائے۔ کیا بابا؟ اللہ کرے کہ ان کو 110 سال عمر مل جائے۔ ابھی 2-4 سال پہلے میں ذخیرہ انسٹیٹیوٹ میں تقریر کر رہا تھا اور اس وقت جوان تھے، آج سے 6 سال پہلے، ابھی تو داڑھی بال سفید ہو گئے نا، تو اس وقت میں خوب رنگ میں تقریر کیے اور ایک آدمی مجمع سے آیا، سینے سے لگایا، کہا حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو میری عمر میں سے 10 سال عطا کر دے۔ کیا آپ قوم کو سمجھاتے ہیں، کیا مساج دیتے ہیں؟ آپ کو زندہ رہنا ہے تاکہ نسلوں کو دین ملتا رہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ میری عمر سے 10 سال اللہ آپ کو دے دے۔ اس طرح کی دعائیں بہت سارے لوگ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ۔ تو سونو بابا کو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں سے ایک سال، جیسے 50 آدمی یہاں پہ ہیں تو آپ لوگوں میں سے ایک سال عمر اللہ تعالیٰ ان کو دے دے، اور ہم کو جو وہ ذکرہ اشر کا بابا 10 سال اپنا دیا، اس 10 میں سے اللہ 5 سال سونو بابا کو دے دے۔ کیا بابا؟ ہاں، یہ دیکھیے بابا کی بولی، دیکھیے یہ بابا، دیکھیے کیا بولا بابا ہی، تب نا وہ آسارام بابا، وہ بابا جائے گا، ابھی جیل میں ہے، مرے گا جہنم جائے گا۔ وہ برام دیو بابا، وہ بھی مرے گا تو جائے گا جہنم میں۔ یہ بابا جائے گا جنت میں۔ کیوں؟ یہ بابا کیا بولا؟ اتنی دعا تو آپ دے رہے ہیں، اتنا جی کے کیا کریں گے؟ ارے واہ 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 واہ، کام کرنا ہے بابا۔ آپ کو اپنا گھر مکان زیادہ نہیں بنانا ہے، اب مدرسہ بنانا ہے، مسجد بنانا ہے، عالموں کو بولانا ہے، بولو دین سکھلاؤ، خوب کہنا دین سکھاؤ۔ جلسہ سال میں 1 بار نہیں، سال میں 5 بار جلسہ کروانا ہے، اور 5 مولانا کو نہیں بولانا۔ جب بولانا ہے روح الامین صاحب کو تو صرف ان سے ہی تقریر کروانے ہیں، اس کے بعد جب بولانا ہے مجھ کو تو صرف ہم سے بولانا ہے۔ 1 شاعر، 1 مقرر، 1 گھنٹہ نعت، 1 گھنٹہ تقریر، محفل ہو، لنگر کھاؤ اور جاؤ۔ یہ ہاں حسن رضا بھائی کیا کریں گے؟ ایک نقیب، بس ایک نقیب، ایک شاعر، ایک خطیب، بس۔ خطیب ڈبل نہیں، شاعر ڈبل نہیں، بس۔ اور مہینے میں 1 بار جلسہ ہو، 12 بار جلسہ۔ اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے تاکہ خوب دین کا کام ہوتا رہے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے کو، زور سے بولیے، ہر پیدا ہو جانے والے کو مر جانا ہے، اور مرنا ہے ہی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کر رہے تھے، آپ کی تقریر میں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ کتنا؟ 70۔ اور یہ آج سے کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے؟ 1000 سال پہلے کی بات ہے، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ 70,000، اور آج کا تو 70 کروڑ ہو گیا، سمجھیں۔ اس وقت میں آبادی کم تھی، آبادی کم ہونے کے باوجود 70 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، اور کتنے لوگ اس تقریر میں مر جاتے تھے،
چونکہ آج ہم لوگوں کا دل سخت ہو گیا ہے نا، ہم لوگ دنیا کی محبت میں پاگل ہو گئے ہیں، آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا ہے، آنکھ سے آنسو نہیں نکل رہا ہے، چونکہ دل جب نرم ہوتا ہے تب نہ آنسو نکلے گا۔ یہاں اس دل میں تو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی ناتی نتنی پوتا پوتی پڑوسی رشتہ دار سمدھی سب اس دنیا دل میں سمایا ہوا ہے۔ تو یہ دل اندھا ہو چکا ہے۔ دل خالی جب رہتا ہے اللہ اللہ کے رسول کے لیے تب آنکھ سے آنسو کے قطرے بہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہ دل کو رسول پاک کی محبت کے لیے خالی کر دیجئے، پھر دیکھیے آنکھ سے آنسو کے قطرے اتنے بہیں گے کہ 90 سال کی عمر میں بھی موتیابین کا چھالا نہیں پڑے گا۔ چونکہ ڈاکٹر آج کل اسی لیے کہتے ہیں کہ چونکہ لوگ روتا ہی نہیں ہے، روتا نہیں ہے، آنسو آنکھ سے پانی نہیں نکل رہا ہے، اس لیے موتیابین کے چھالے پڑ رہے ہیں، آنکھ کی بینائی گھٹ رہی ہے۔ ابھی ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ حضرت ایک ڈاکٹر صاحب ہم کو بولا کہ آپ لوگ روئیے، آنسو نکلے گا یہ جو ہے اندھے پن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ رونا کیسے ہوگا؟ جب آپ حدیث سنیں گے تب رونا آئے گا، جب قرآن سنیں گے تب رونا آئے گا، جب آخرت یاد کریں گے تب رونا آئے گا، جنت یاد کریں گے تب رونا آئے گا، جب موت کو یاد کریں گے تب رونا آئے گا۔ غوث پاک کی تقریر میں کوئی لطیفہ نہیں ہوتا تھا، غوث پاک کی تقریر میں کوئی جوش دلانے والی بات نہیں ہوتی تھی، ایسے ہلایا پورا سب کھڑا ہو گیا، نہیں، غوث پاک صرف جنت کی بات، صرف آخرت کی بات، صرف مقصد حیات کی بات کرتے تھے۔ تقریر کی کتاب آج بھی پرے سے چپتی ہے غوث پاک کی تقریر کی کتاب، آپ پڑھا کیجیے، فتح الغیب پڑھا کیجیے، غوث پاک کی پوری تقریر کا مجموعہ ہے وہ۔ آج 1000 سال پہلے صرف وحدانیت پہ، خوف خدا پہ، معرفت الہی پہ وہ سب تقریر کرتے تھے، تو کئی لاش آپ کی محفل سے نکلتی تھی، کئی لاش، لوگ اپنے سر کے بال نوچنے لگتے تھے، گریبان پھاڑنے لگتے تھے، جنگل کی طرف بھاگ جاتے تھے۔ صرف ایک تقریر کا ایک حصہ سناتا ہوں۔ غوث پاک نے ایک بار محفل میں آ کے خطبہ پڑھنے کے بعد کہا، یحییٰ کی ماں، یحییٰ آپ کے بیٹے کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ یحییٰ کی ماں میرے لیے پیالے میں دودھ رکھی تھی اور وہ دودھ میرے لیے لا رہی تھی، راستے میں ٹھوکر لگی، ہاتھ سے پیالہ گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا، سارا دودھ گر گیا۔ اتنا کہنا تھا کہ مجمع میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ چونکہ غوث پاک جب سنانے والے تھے تو سننے والے بھی تو ویسے ہی تھے۔ یہاں سننے والا گٹکا کھا کے بیٹھا ہوا ہے تو کیا وہ سنے گا؟ وہ سننے والا یہ ننگے سر بیٹھا ہی ہے، دیکھیے سامنے والا آدمی، تو کیا سنے گا؟ وہ سننے والا آدمی وہ صاحب بھاگنے کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جلدی ختم کرے، جلدی سے مولانا صاحب ہٹے، کون سنتا حدیث قرآن، جلدی سے شاعر کو لاؤ، جلدی سے نعت سناؤ، مزہ آ جائے گا۔ تب مزہ کے لیے آج لوگ جلسے میں آتا، کیا وہ مرے گا مجمع میں؟ وہ مرتا تو وہ ہے جو تہجد پڑھ کے غوث پاک کی تقریر سننے آتا ہے، جو اپنی زندگی کو ایک دن کی زندگی سمجھتا ہے۔ کئی لاش نکلتی تھی، اتنی سی گفتگو میں مجمع میں آگ لگی، لوگ تڑپنے لگے، گریبان پھاڑنے لگے، سر کے بال نوچنے لگے۔ کیا تھا اس جملے میں؟ اس جملے میں یہی تھا، چونکہ ہر وقت وہ آخرت کے بارے میں سوچتے تھے۔ یہ دنیا بالکل ایک مٹی کے برتن کی طرح ہے، ذرا سی ٹھیس لگنے کے بعد برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ تو غوث اعظم نے اس مثال سے یہ دنیا اور آخرت کے سارے فلسفے کو سمجھا دیا۔ سامنے والا جب سمجھا تو اس کو لگا کہ دنیا بیکار ہے، اسی لیے وہ سر کے بال نوچنے لگا کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، کیوں نہیں جلدی موت آ رہی ہے، جلدی سے کیوں نہیں جنت میں پہنچ جا رہے ہیں۔ تو ایک جملہ بندے کو آخرت کی طرف اس کے رخ کو موڑ دیا۔ اور آج کل آخرت کا ہی چرچا نہیں ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سب سے زیادہ آخرت کا ذکر ہے۔ اگر یقین نہیں آئے تو آخری جو 20 صورت ہے اس میں ایک صورت ہے سورہ زلزال، ہمارے قاری روح الامین صاحب یہ حافظ بھی ہیں، بہت زبردست حافظ ہیں، اور پھر رمضان میں تراویح سناتے ہیں۔ آج کل حافظ جی لوگ جہاں موبائل کی دکان کیا بولتا ہے کہ اب تراویح چھوڑ دیے، کیوں؟ پریکٹس چھوٹ گئی۔ ارے اس سے بہتر تھا کہ تم تراویح سناتے، موبائل کی دکان نہیں کرتے، جو کچھ بھی تحفہ و تحائف قوم دیتی اسی سے کھا پی، کم سے کم قرآن تو بچا کے جاتے، ورنہ موبائل کی دکان کر کے 50 خرب کا گھر بنا لے گا، اس کو چھوڑ کے مرے گا قبر میں، وہاں یہ گھر کام آئے گا؟ پلسرات پہ کام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ وہاں کام کیا آئے گا؟ وہی قرآن پاک کا یاد رکھنا کام آئے گا، پڑھنا ہے،
صرف ایک حدیث. 10 حدیث ہم پڑھتے مگر نہیں پڑھیں گے, صرف ایک حدیث. سنو بابا, صرف ایک حدیث ہے نا, پھر اگلے سال بولائیں گے نا آپ. اگلے سال اگر آپ نے بولایا اور مجھ کو 10 بجے بٹھایا تو 40 حدیث سنائیں گے ہم. اور 40 حدیث جو یاد کر لیتا ہے اور جو سن لیتا ہے اور سن کے یاد رکھتا ہے, وہ مدرسے میں پڑھے نہ پڑھے, اللہ قیامت کے دن عالموں کی صف میں اس کو شامل فرماتا ہے. اللہ الصمد. تو چونکہ 40 حدیث سنانے کے لیے سامعین چاہیے. ابھی ہم نارملی حدیث سنائیں گے تو سب مجمع بھاگ جائے گا, چونکہ لوگوں کو دماغ میں رہتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں سنائیے آپ کے تاکہ میرا پیر رکا ہوا رہے. مگر حدیث سنانے میں تو بہت ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں. حدیث سنایا ترجمہ کیا, پھر حدیث سنایا ترجمہ, 40 حدیث سنانے میں کم سے کم 2 گھنٹے لگ جائیں گے, تو سب مجمع پورا صاف ہو جائے گا. لیکن چونکہ اگلے سال آپ موڈ بنا کے آئیے گا کہ ہم کو 40 حدیث حضرت سے سننی ہے, اور سونو بابا بھی موڈ بنا کے مجھ کو 10 بجے بٹھائیں گے کہ 10 سے لے کے 12 2 گھنٹے میں ان کو 40 حدیث سنانی ہے. تب آئندہ سال نیکسٹ ایئرز اگر میں بچا رہا آپ بچے رہے تو 40 حدیث سنی جائے گی. سبحان اللہ. اس بار اسی 40 حدیث کے ذخیرے میں سے صرف ایک حدیث. سبحان اللہ. اس بار صرف ایک حدیث. تو اب ذرا سنیے, میں غوث پاک کی بات مکمل کر کے پھر وہ حدیث میں سناتا ہوں. غوث پاک تقریر کر رہے تھے. ایک شخص نے آ کے بولا, حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. غوث پاک نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر تقریر چالو ہے. اگر ہم سے مولانا مبارک حسین صاحب ہیں, بہت اچھے عالم ہیں, بااخلاق آدمی ہیں, اگر یہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہوں, اگر کوئی آ کے کہہ دے آپ کا بیٹا مر گیا, اللہ نے کرے ابھی ایسا ہو, تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ ابھی کوئی آ کے مجھ کو کہہ دے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ابھی 4-5 دن پہلے ہم اپنی کار سے جا رہے تھے خطاب کرنے کے لیے, 25 کلومیٹر گئے ہیں, گھر سے فون آیا, حافظ جی نے فون کیا, حضرت میرے چھوٹا بیٹا کا نام, بڑا بیٹا عمر رضا قادری, چھوٹا بیٹا عتیق رضا قادری, ایک عثمان رضا قادری, چاروں خلفاء کے نام پہ 4 بیٹے کا نام علی رضا قادری. تو ایک بیٹا ہمارا انتقال کر گیا, وہ ماں کے شکم میں پیدا ہوتی. اب 3 ہے, عمر, عتیق, عثمان, یہ تینوں خلفاء کے نام پہ. جو سب سے چھوٹا ہے وہ عثمان رضا ہے. لوگ کہتے تھے اے عثمان تو بوڑھا کا نام ہے, بوڑھا کا, بدتمیز کہیں گے, بوڑھا کا نام ہے تو کیا نام رکھوں, شاہ رخ خان کا نام رکھوں میں اپنے بیٹے کا نام ہے, میں رکھوں. میں نے کہا کہ یہ مصطفیٰ کے داماد کا نام ہے, صحابی رسول کا نام ہے. میری بیوی بھی, اب ظاہر سی بات ہے میری بیوی مولانا ہے نہیں, ہاں ایک دوسری بیوی ہے وہ مولانا ہے, وہ مگر یہ پہلی بیوی سے بچے, سارے بچے ہمارے ہیں. دوسری بیوی سے بچے تھے, وہ ایک علی رضا قادری پیدا ہوا, وہ مر گیا. پہلی والی بیوی سے 4 بیٹیاں ہیں, 4 بیٹی مولانا ہیں. سبحان اللہ. اور 3 بیٹے ہیں, اور تینوں بیٹے ابھی پڑھ رہے ہیں 7th میں, 3 میں اسٹینڈرڈ میں, مگر تینوں کو بنانا ہے مولانا. سبحان اللہ. 4 بیٹی مولانا, 3 بیٹا مولانا. اس میں چھوٹا بیٹا حافظ جی فون کیا کہ حضرت نذران عرفی نام ربانی ہے اور اصل نام عثمان رضا قادری ہے. بولا کہ ربانی 3 گھنٹے سے روم میں ہے, دروازہ اندر سے بند کر کے ہے, اب وہ نہ ہوں بولتا ہے نہ ہاں بولتا ہے. ہم پڑھانے کے لیے آئے ہیں, وہی ان کی ماں پریشان ہے. میں نے کہا دروازے کو توڑ دیجئے اس کو. بولا کہ توڑ رہے ہیں, دھکا مار رہے ہیں, مگر دروازہ ٹوٹ نہیں رہا. میں نے فوراً جو ہے دروازہ والے کو فون کیا جو بناتا ہے, تم جلدی سے مشین لے کے آؤ اور جلدی سے اس کو دروازہ توڑ کے دیکھو اندر میں کیا ہوا. تو میں نے ڈرائیور سے بولا گاڑی روک دو, سائڈ کرو, چونکہ ہو سکتا ہے ہم کو لوٹنا پڑے گھر. تو دماغ میں تو بہت ساری باتیں چلنے لگی, دماغ خراب ہو گیا. اب کیا حال ہوتا ہے کہ آدمی کا سامنے تو نظر آنے لگا کہ پتہ نہیں بچہ مر گیا, کیا ہوا نہیں ہوا, چونکہ 3 گھنٹے سے اسکول سے آیا ہے, لیٹا ہوا ہے. تو حالت خراب ہو گئی. میں نے اس کو مستری کو فون کیا, وہ مستری وہاں دوڑ کے وہاں گیا. اس بیچ میں ان کی امی بولی کہ حافظ جی چلے گئے ہیں, تم نکلو. حافظ جی چلے گئے ہیں, چونکہ بچہ سب پڑھنے کے ڈر سے جو ہے وہ سٹھیا ہوا رہتا ہے. بہت اس کو پیار دیا, بہت بولا, تو وہ کھول کے باہر نکلا. 3-4 گھنٹے کے بعد خبر سننے کے بعد گاڑی روکو, جلسہ والا, اب وہاں 50 کروڑ کا جلسہ ہو, کچھ نہیں, مجھ کو گھر جانا ہے. تو یہ حال ہے مجھ جیسے کمزور باپ کا, جبکہ بچہ مرا نہیں ہے, ایک آشنکا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. جب دروازہ توڑا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں بول رہا ہے, اگر کچھ بیماری ہوتی تو چلاتا, کچھ نہیں ہو رہا. وہ کیا تھا کہ رات میں تھکا تھا, صبح سے اسکول چلا گیا, آیا وہاں سے نیند لگ رہی تھی, کمبل اوڑھ کے سو گیا. اب 1000 پیٹ پاٹ کرو, اٹھ نہیں رہا تھا. مگر ایک اندیشہ تھا موت کا, لوٹاؤ چلو گھر. مگر واہ, چھوٹا حضرت چلو گھر, اور سارے حضرتوں کے سردار غوث اعظم ہیں, اللہ الصمد.
غوث اعظم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں شنکا نہیں, وہاں فیکٹ ہے کہ بچہ مر گیا. تقریر چالو ہے, کوئی گھبراہٹ چہرے پہ نہیں اور کوئی غم نہیں کہ میرا بیٹا مر گیا. نہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کے کسی نے کہا حضور جنازہ حاضر ہے. آپ ممبر سے نیچے اترے, جنازے کی نماز پڑھا دی. اس کے بعد پھر دینی خدمت چالو ہے. کوئی ملال نہیں کہ بچہ میرا مر گیا, ہائے کیوں مر گیا, ہم تو اللہ کے ولی ہیں, ہم 40 سال سے عشاء کے وجود سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں, میرا بیٹا کیوں مر گیا. آج کل جو مسجد میں جھاڑو ایک دن لگاتا ہے, اس کی دکان اگر کم ہو گئی, ہم تو جھاڑو لگاتے ہیں مسجد میں, ہماری دکان کیوں بند ہو گئی, کیوں نہیں چل رہی ہے. ہم تو مولانا صاحب کو اسٹیشن سے سوٹ کیس لے کے لائے تھے, پھر ہمارا کاروبار کیوں خسارے میں پڑ گیا. ہم تو صاحب بتاشا کا فاتحہ ہر جمعرات کو دلاتے ہیں, ہمارے گھر میں مصیبت کیوں آ گئی. ارے یہ سب فالتو کی بات ہے. اور جہاں مصیبت آ گئی دوڑ کے چلے گئے دوسرے وہ بابا کے پاس جو جھوٹ بولتا ہے. یہ بابا تو سچ بولتا ہے, سچ والے بابا کے پاس جانا چاہیے. یہ بابا تو نہیں بولتا کہ 51,000 ٹکا لگے گا, مگر جھوٹا جو دکان کھولے ہوا ہے وہاں یہاں دور مصیبت آئی دوڑ کے وہاں چلے گئے. یہ نہیں کہ صبر کریں, قرآن بولتا ہے صبر کرو, ہر پیدا ہونے والے کو مر جانا ہے. نہیں, مرا کیوں, لگتا کوئی جادو کر دیا ہوگا. اب گیا وہ جھوٹا بابا کے پاس, بولا جھوٹا بولا کالا جادو ہے, کالا جادو ہے, کالا جادو ہے. آج تیرا بیٹا مرا ہے, پرسوں تم مرے گا, تیری بیوی مرے گی, سارا گھر اجڑ جائے گا. گھر کو اجاڑنے کے لیے خطرناک کالا جادو کیا ہے. بولا ارے اس کا علاج کیا ہے, کیا ہوگا. بولا ہاں کس کا علاج دنیا میں نہیں ہے, ہر سب کا علاج ہے. کا علاج کر دو بابا. جو جلسے میں 5 ٹکا چندہ نہیں دیتا ہے, مسجد میں 10 ٹکا مہینہ امام کو نہیں دیتا ہے, وہ اس کو جھوٹا بابا کو بولا کہ جلدی سے کالا جادو ختم کرو. کتنا بولا 51,000 لگیں گے. 51,000, 51,000, 51 ٹاکا جو مسجد میں نہ دیتا ہو. بمبئی میں سیٹ لوگ جمعہ کے دن امام صاحب سے مسافہ کر کے 500 دیتے ہیں. پرسوں جلسے میں تھا میں ایک جگہ وہاں پہ بالاسور کے پاس, تو ایک آدمی جو میری تقریر سنا کرتا تھا, ہمیشہ ملنے کی تمنا تھی, تقریر سنی, مسافہ کرنے آیا, 500 روپے کا نوٹ دیا. ہم ان کا چہرہ دیکھتے تھے, بہت بڑا مالدار نہیں لگ رہا تھا چہرے سے, مگر محبت تھی کہ ہم ان کی تقریر سنتے ہیں, بڑی اچھی بات بتاتے ہیں. ملاقات ہوئی تو نذرانے سے نواز دیا. بمبئی کا سیٹ ہر جمعہ کے دن 500 2,000 امام سب کو دیتا ہے. اور یہ بنگال کا جو آدمی ہے نا, وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کے حجرے میں جا کے اسی کی چائے پی لیتا ہے. امام صاحب کی چائے پی لیتا ہے. اب بیچارہ وہ میلاد پڑھ کر کے جو شکر پالا لایا ہے میلاد سے, وہ شکر پالا بھی کھا لیتا ہے. اس کے بعد اگر مہمان گھر میں آیا تو اسی سے 500 ٹکا پہنچا لے کے اس کے لیے مچھلی بھی لے کے چلا جاتا ہوں. یہ ہے بنگال اور بہار. ہمارا بہار بھی ہے اور آپ کا بنگال ہے, دونوں کا یہی. ہاں جھارکھنڈ میں بھی, ہاں وہاں ہمارے حسن بھائی جھارکھنڈ کے ہیں, جھارکھنڈ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وہ بمبئی والے ہیں. یہ صحیح بات, ایک بات پرفیکٹ میں کہہ رہا ہوں. اسی لیے آپ بھی بخیل مت بنیے. پیسہ جمعہ کے دن لے کے جائیے مسجد, اور پھر ڈبہ میں ڈالیے گا تو اس سے تو متولی اے سی لگا دے گا, وہ گرینائٹ لگا دے گا, لیکن امام صاحب کو نذرانہ دیجیے گا ہاتھ میں. یہ بیچارہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ کے آپ کے لیے دعا کرے گا. وہ تو گرینائٹ لگانے سے کیا ہو جائے گا. مسجد کی تعمیر ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے. جس مسجد میں 1 کروڑ کی مسجد و نمازی 2 ہے, وہ مسجد بد دعا کرے گی, سارا محلہ برباد ہو جائے گا. مسجد ہے ٹوٹی دیوار, اوپر میں کچی گھاس کی چھت ہے, لیکن پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہے, تو وہ مسجد قیامت کے دن کشتی کی مانند سارے نمازوں کو جنت لے جائے گی. تو اور قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ صرف مسجد کی تعمیر کریں گے, مینار بلند کریں گے, مسجد پر گھمنڈ کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے لوگ. اور آج وہی حال ہے. میرے محلے کی مسجد کی مینار 100 فٹ کی ہے, یہ ہے وہ ہے, وضو خانہ, گرینائٹ, ماربل, اے سی, گیزر, بس نمازی ہی نہیں ہے, 2 نمازی ہیں. اسی لیے برباد ہو گئے لوگ. مسجدیں کافر لوٹ رہا ہے, وہاں بولڈوزر سے ڈھو رہا ہے. کیا ہوگا تو کیا ہوگا, چلو 40 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہو, سب چلو دلی چلو اور وہاں جا کے سڑک پہ مر جاؤ, پولیس والا گولی مار کے بھون دے گا سب کو, سب مر جاؤ گے. یہی طریقہ ہے کہ چلو نکلو میدان میں نکلو. کیا کرو گے. وہ اگر مسجد توڑ دیا, وہ اگر گورنمنٹ کی زمین مسجد بنی تھی, گورنمنٹ نے بولڈوزر سے اس کو توڑ دیا اس کو, تو اس کے لیے ہم گردن کٹا دیتے سڑک پہ. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت سے لڑ جائیں, پولیس والے کو پتھر پھینک کر کے اپنے پورے گھر بار کو مروا دیں اور جیل میں ٹھسوا دیں. نہیں, طریقہ اس کا یہی ہے کہ الہی میرے محلے کی مسجد ویران ہے, اس لیے وہاں مسجدیں شہید کر دی گئی. اب میں جب تک زندہ رہوں گا قسم کھاتا ہوں کہ مسجد کو ویران نہیں کروں گا. اگر اس محلے کی مسجد میں مسلمان محلے کا سارا توبہ کر کے نمازی بنا, تو جو کام
کروڑوں کے احتجاج سے نہیں ہوگا، وہ تمہاری دعاؤں سے وہ کام ہو جائے گا. دعا یہاں ہوگی، اس کا اثر امریکہ میں محسوس کیا جائے گا، چونکہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ. اس کو گرا باندھ کے رکھ لو. حکومت ہم پر جو مسلط ہوتی ہے ظالموں کی، یہ اللہ ہی کرتا ہے، چونکہ قرآن شریف سچ ہے، حق ہے. اور اللہ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو حکومت دینے والا، ذرا زور سے بول، حکومت دینے والا اللہ، حکومت چھیننے والا اللہ. فرعون کو اللہ نے حاکم بنایا، لیکن جب وہ بگڑا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان بنایا. 400 سال کی لمبی عمر دینے کے بعد اللہ نے اسے سمندر میں ڈبا دیا. نہیں دیکھا آپ نے بتایا نا، مولانا صاحب نے کیا بتایا کہ سمندر میں ڈبا دیا. کس کو؟ 400 سال. اللہ تعالیٰ پہلے بھی ڈبا سکتا تھا اس کو. ابھی کتنا دن ہوا ہے؟ کیوں گھبرا رہا ہے تم؟ کتنا دن ہوا ہے؟ کتنا دن ہوا ہے؟ 10 سال ہوا ہے نا؟ ہاں 10 سال 10 ہونے والا ہے. اسی میں کیوں گھبرا رہا ہے؟ کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ 400 سال 400 سال اللہ نے فرعون کو مصر کا بادشاہ بنایا. 400 سال. اور جب اللہ نے اسے پکڑا تو 4 سیکنڈ میں سمندر میں ڈبا کے مار دیا. اور جس موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان وہ بنایا تھا، اللہ نے اسے، ان کے ساتھیوں کو سمندر پار لے گیا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ. جب وہ ڈوبنے کے قریب پہنچا، کہا انا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، میں موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لایا. اللہ نے کیا کہا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ابھی تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی تھا. تو اللہ کا فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگ جان جائیں کہ مغرور کا حشر کیا ہوتا ہے. 3000 سال کے بعد آج بھی فرعون کی لاش مصر کے مردہ عجائب گھر میں موجود ہے. آج بھی اس تاریخ میں بھی فرعون کی ڈیڈ باڈی 3000 سال کے بعد مصر کے میوزیم میں موجود ہے. اللہ نے کیا کہا؟ آج میں تیری لاش بچاؤں گا تاکہ دنیا والا جان لے کہ جو خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، اس کا حشر دنیا والا دیکھ لے کہ گھمنڈی کا انجام کیا ہوا. آج فرعون نہیں زندہ ہے 400 سال کی حکومت کرنے والا. آج جناب موسیٰ زندہ ہے. جناب موسیٰ پر ایمان ہر مسلمان لاتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے سارے رسولوں پہ ایمان لائے. یہ یہودی تو 50 نبیوں کا قاتل قوم ہے، اسی لیے یہودی ذلیل ہو رہا ہے. ہٹلر نے 60 لاکھ کو مارا جرمنی میں، اور جو بچا ہے اس کو 4 مہینے سے حماس مار رہا ہے. اب وہ دن قریب آنے والا ہے کہ ایک ایک یہودی چن چن کر مارا جائے گا اور پوری دنیا میں مصطفیٰ کے غلاموں کا راج قائم ہو جائے گا. اللہ سچا، مصطفیٰ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا. نبی نے کہا ہے کہ یہودی اگر بھاگ کے کسی درخت کی پناہ لے گا، فَيَقُولُ شَجَرْ يَهُودِيٌّ وَرَائِي، درخت بولے گا اے مسلمان، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے. مسلم مجاہد وہاں جائے گا، یا تو وہ کاٹا جائے گا یا پھر وہ کلمہ پڑھ کے مومن بنے گا. اس طرح ایک مذہب، مذہب اسلام ہوگا، ایک مسلک، مسلک اہل سنت و جماعت. ہاں اب سنیے غور سے. تو گھبرائیے مت. 2-4-5 سال ہر پیدا ہونے والا مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. تو باتیں تمہاری پھیل جائیں گی بہت، مگر پھر اس کو میں کمپلیٹ کر کے وہ حدیث سے باق سناتا ہوں اور ٹائم ہونے والا ہے. اب ذرا غور سے سنیے. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، بابا حضور، بچہ مرنے کے بعد باپ کا حال تو برا ہو جاتا ہے، لیکن انتقال کی خبر ملی، دین کی تقریر چالو ہے، جنازے کی نماز پڑھا دیا، تقریر چالو ہے، یہ کیا ہے حضور؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ میں آنے والی بات یہ
نہیں ہے کہ بچہ مر گیا پھر بھی تقریر چالو ہے, جنازے کی نماز پڑھا دی پھر دینی خدمت چالو ہے. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو غوث اعظم کا جواب سنیے اور آپ سب اس جواب کو یاد رکھیے اور ہمیشہ تیار رہیے. ویسے تو رونے دھونے کے بعد سب کو صبر ہو ہی جاتا ہے, لیکن اصل میں صبر وہ ہے جو صدمے کے پہلے جھٹکے کے وقت میں صبر ہو. انما الصبر ان دا صدمۃ الاولی, دا ٹرو پیشنس when calamity first strikes. کیا قاری صاحب انگریزی ٹھیک سے بولتے ہیں؟ ارے ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہاں غلامین صاحب کی انگریزی بالکل امریکن کلاسیکل انگریزی ہے. پھاٹ کھاٹ پھٹا اور ہم تو بھائی انڈیا, ہم تو انڈین آدمی ہے بھائی, ہم انڈین آدمی ہے. یہ ہم سے بڑا انڈین ہے چونکہ کلکتے کا ہے. یہ بھلے ہی جبل پور کے نام سے مشہور ہے مگر ان کے باپ وغیرہ سب کلکتہ ہی میں رہتے. کیا سب رہتے ہیں نا. ہاں وہ ڈبل انڈین کا مطلب یہ ہوا کہ ویسٹ بنگال میں ہم بول رہے ہیں, ویسٹ بنگال کی راجدھانی کلکتہ اور کلکتے کے وہ رہنے والے ہیں, ابھی جبل پور میں رہتے ہیں. تو ڈبل کا مطلب یہ ہوا. تو خیر وہ ہیں مگر ہم تو بیچارہ دیہاتی آدمی ہیں, اس لیے ہماری انگریزی کیا کیسی ہے اس لیے میں نے پوچھ لیا ان سے. دا ٹرو پیشنس, یہ وہ انگریزی ہے جو آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں. ٹرو منے سچ, پیشنس منے دھیریہ صبر. دا ٹرو پیشنس از وین کیلیمٹی یعنی مصیبت وغیرہ فرسٹ اسٹرائکس, جب پہلی بار مصیبت کا حملہ ہو, صبر اصل میں اسی وقت ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ بچہ مرا رو دھو لیا سینہ پیٹ لیا گریبان پھاڑ لیا 3-4 دن کے بعد ٹھنڈا ہو گیا. وہ تو سب ٹھنڈا ہوتا ہے, کافر یہودی کرسچن سب کے یہاں مصیبت آتی ہے اور سب رو دھو کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مگر محمدی مصیبت جب پہلا جھٹکا آتا ہے اس وقت یہ صبر کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ. وہ سر نہیں توڑتا, کیوں بولتا اللہ ایسا کیوں کر دیا, نہیں, وہ کہتا ہے جو ہوا سب اللہ کی مرضی سے ہوا. سبحان اللہ. تو غوث اعظم نے کیا کہا کہ اے شخص, بچہ کے آج مرنے کے بعد کیا میں پریشان ہو جاؤں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہر پیدا ہونے والا مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے, اور جس دن میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن میں سمجھ لیا کہ یہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. تو پیدا ہوتے ہی میں نے مردہ سمجھ لیا, تو آج مرنے کی خبر سن کے کیا میں تقریر بند کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے غوث اعظم کی فکر, اور یہی ہے ہر مسلمان کی فکر. اُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ. مصطفیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو مردوں میں شامل کر لے کہ میں مر گیا, اپنے جذبات کو خواہشات کو مار دے, اپنے آپ کو مردہ سمجھ لے. جب تک زندگی کی تمنا رہتی ہے تب پوٹی کو وال پٹی انٹیریئر ڈیکوریشن, یہ کار وہ کار, یہ بلیزر, یہ صاحب جینس, یہ ٹی شرٹ, یہ چشمہ, یہ برانڈیڈ کمپنی کا جوتا, یہ لک اچھے لک میں ہم رہیں. جب تک وہ دکھانا چاہتا, نمائش کھانے پینے کے لیے تو 10,000 پہ کافی ہے. وہ روٹی وہی جو غریب کھاتا ہے وہی ارب پتی کھاتا ہے, وہی چاول جو غریب کھاتا ہے ارب پتی کھاتا ہے. کھانے پینے کے لیے وہ روٹی چاول کافی ہے, وہ 10,000 کا مہینہ. لیکن یہ جو کروڑوں کمانے کے بعد سکون نہیں ہے, یہ روٹی کے لیے نہیں ہے. یہ برانڈیڈ جوتا, برانڈیڈ چشمہ, برانڈیڈ کپڑا, برانڈیڈ مکان, برانڈیڈ زمین, یہ کتاب, وہ مکان, یہ مال, یہ بچے کو پڑھانا, انجینئر بنانا, شادی میں 50 لاکھ بیٹی شادی میں خرچہ کرنا, یہ فالتو اننیسیسری غیر ضروری تمناؤں کے پیچھے دنیا پاگل ہے. گورا چہرہ کالا ہو رہا ہے, امریکہ کا انجینئر زہر کھا کے مر رہا ہے. صاحب لتا منگیشکر جی اور دولتوں کے ڈھیر پہ بیٹھ کے کہتی ہیں مجھ کو قرار نہیں ملا, اب میں مرنا چاہتی ہوں. اسی کلکتہ میں 73 سال کا منتری بوڑھا 3 منزلہ مکان سے کود کے جان دے دیا, زندگی میں سکون نہیں ہے. تو یہ اسی لیے ہے کہ ہم کو صرف اپنا پیٹ نہیں بلکہ ہاؤ بھاؤ دکھانا, نمائش. ایک بزرگ نے کہا تھا لفظ نمائش دنیا سے ختم ہو جائے تو دنیا فتن و فساد سے پاک ہو جائے گی, سکون کی آماجگاہ بن جائے گی. آج صرف نمائش, دکھاوا ایک لفظ تصنع, ایک بناوٹ ہے جس نے دنیا کو حرام خوری کا اڈا بنا دیا ہے. ورنہ سب کو معلوم ہے کہ جینے کے لیے 2 روٹی, اور 2 روٹی کے لیے بہت زیادہ جھوٹ بولنے اور بہت زیادہ جوا کھیلنے, بہت زیادہ شراب کا کاروبار کرنے اور بہت زیادہ ہاؤ بھاؤ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ اسی لیے ہے, نمائش, دکھاوا,
इसी दिखावे ने कितने का ईमान लूट लिया, कितने की नमाज छुड़वा दी, कितने का हज बर्बाद कर दिया, कितने की आखिरत की फिक्र खत्म कर दी। इसी दिखावे ने नजर आखिरत पे रहे तो याद रखें दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। यही फार्मूला गौसे आजम ने बताया कि मैं तो अपने बेटे को पैदा होने के दिन ही मुर्दा समझ चुका हूं, तो आज उनके मरने की खबर सुनने के बाद क्या मेरा चेहरा रंजीदा होगा। आप भी फिक्स कर लें, मैं पैदा हुआ हूं मरने के लिए, मेरे सारे बच्चे पैदा हुए हैं मरने के लिए। अगर अचानक वह मर जाएगा तो अल्लाह को गाली नहीं देंगे, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर हैं, तैयार हैं कि ऐसा होगा। तो मरने की खबर सुनेगी तो बच्चा गया है, ईमान नहीं जाएगा। वरना अगर ईमान कमजोर रहा तो एक मकान ईमान लूट लेगा, एक नौकरी ईमान लूट लेगी, एक लड़की का चेहरा ईमान लूट लेगा। इसलिए जलसा जरूरी है, तकरीर हदीस सुनना, ताकि न खरबों का घर ईमान लूट पाए, न खूबसूरत चेहरा ईमान लूट पाए, न 50 अरब की बिल्डिंग ईमान लूट पाए। अगर हिंदुस्तान की राजधानी, सनती राजधानी बंबई का अंबानी अगर ये बोले कि 50 करोड़ का घर तुझे दे दूंगा, हमारे बुत को सजदा कर ले, तो रिसड़ी का रिक्शा चलाने वाला 200 कमाने वाला पसीना बहाकर वो यही बोलेगा अगर ईमान सलामत है मैं तेरे बुत पे थूक दूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। ये बातें उस वक्त होंगी जब आदमी मरने के लिए तैयार हो जाएगा कि हर पैदा होने वाले को मर ही जाना है। ये हमेशा हुजूर ने कहा है कि कसरत से मौत को याद करो, कसरत से मौत को याद करो। और ये भी आया है जो डेली 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। मौत का जिक्र करना इबादत भी है, शहादत भी मिलेगी। और फिर बहुत सारी जो डिज़ायर्स, विशेष तमन्नाएं जो हैं, ये वो फला चिला, ये सारी तमन्नाएं ख़त्म हो जाएंगी। जब आज ही सुबह शाम तक जीना है तो ढेर तमन्ना की क्या ज़रूरत है। एक लड़का आया चेन्नई में मेरे पास, बोला हज़रत नौकरी करता हूँ मगर दिमाग बड़ा परेशान रहता। मैंने कहा बेटा सिर्फ एक फार्मूला याद रख, हुजूर की हदीस में आया है, हदीस में आया है वइज़ा असबहता, हदीस में आया है वइज़ा असबहता फला तंतज़िरिल मसा वइज़ा अमसैता फला तंतज़िरी सबा। सुनिए गौर से, मैंने उस नौजवान को एक हदीस सुनाई। वो हदीस क्या थी कि हदीस में आया है, बुजुर्ग सहाबे कराम ने कहा है कि जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, और जब शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो। बहुत सारे लोग सुबह करते हैं, शाम नहीं कर पाते हैं, चले जाते हैं। बहुत सारे लोग शाम करते हैं, सुबह से पहले ही मर जाते हैं। रोजाना का तजर्बा आदमी का है। तो क्या आया हदीस में, जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो। जब तुम ये बोलेगा कि लंबी उम्र जिएंगे, शादी करेंगे, 10 बच्चे होंगे, 10 की शादी के लिए पैसा चाहिए, बेटा को डॉक्टर बनाने के लिए पैसा चाहिए, बेटी को अच्छा दामाद देने के लिए 50 लाख की गाड़ी चाहिए, तब तो चेहरा तुम्हारा काला हो जाएगा। 50 करोड़ कमाने के बाद भिखारी रहेगा, क्योंकि तमन्ना इतनी है दुनिया में कि पूरी होने वाली है नहीं। इस अब एक रास्ता है शांति का, जो हदीस में कहा गया है, सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो। ये समझ लो कि आज दिन भर ही मेरी जिंदगी है, कल अगर जिंदा रहा तो अल्लाह मालिक है। अगर ये सोच लिया तो तेरा चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं, हमेशा गुलाब की तरह खिला रहेगा। एक साल के बाद बंदा मेरा कहा हजरत आपकी नसीहत ने वो असर किया है, आज मैं मस्त हूँ, कोई टेंशन नहीं है, वही तनख्वाह हमारी है, मगर मैं ये समझ लिया हूँ कि आज दिन भर ही मुझको जिंदा रहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साल भर से वो जिंदा है, ऐसा नहीं कि वो फौरन मर गया, मौत जब लिखी है तब मरेगा, लेकिन उससे हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। उससे मिलता है कि साहब जब लंबी जिंदगी गुजारनी है तब ना मालवा चाहिए, और यहाँ तो आज शाम तक ही जीना है, तो उसके लिए क्या माल चाहिए। तो खुश रहने के लिए, चेहरा गुलाब की तरह खिला रखने के लिए ये ज़रूरी है कि एक दिन की ही ज़िंदगी समझें। एक दिन तो बहुत बड़ी बात, एक बुज़ुर्ग ने उसका वज़ू टूटा दरिया दजला के किनारे, मारूफ करखी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उनके मज़ार पे जो दुआ होती, दुआ कबूल होती है, मकाम मुस्तजाब है उनका मज़ार। मारूफ करखी का सद्दाम हुसैन की बीवी ने कोई नज़र मानी थी, और ज़बरदस्त शानदार इमारत बनाई है, और अमरीकियों ने सारी निशानी मिटा दी सद्दाम हुसैन की, मगर वो मस्जिद मारूफ करखी का जो रोज़े के पास मस्जिद है, उस मस्जिद में आज तक सद्दाम हुसैन का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि उसको अमरीकियों ने मिटाया नहीं, वरना सारे निशानात मिटा के रख दिए इराक में, मगर वो निशानी आज तक है। मैंने बहुत गौर से पढ़ा उसको, सद्दाम हुसैन का नाम लिखा हुआ। पता चला उनकी बीवी ने कोई मिन्नत मांगी थी, और ये इतने रुपए खर्च करके शानदार इमारत उसने बनाई है। बड़े ज़बरदस्त बुजुर्ग हैं वो, दरिया दजला के किनारे थे,
وضو ٹوٹ گیا, کہا کہ فوراً اس نے تیمم کیا, ہاتھ مٹی پہ ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھ پہ پوچھ کے تیمم کیا. مرید نے بولا حضور دریائے دجلہ تو چند ہاتھ کے فاصلے پر ہے, پھر تیمم کی کیا ضرورت تھی, حضور وہاں جا کے وضو کر لیتے. معروف کرخی جن کا روضہ مقام مستجاب, جہاں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے, اللہ پیسہ دے تو بغداد جائیے, معروف کرخی کا روضہ وہی ہے, شیخ اعظم کا روضہ وہی ہے, حضور معروف کرخی وہی ہیں. اس نے کیا جواب دیا, کہا کہ بیٹا دجلہ تو 10 قدم کے فاصلے پر ہے, 10 قدم بھی میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا, اس لیے میں نے تیمم کر لیا تاکہ اگر موت آ گئی تو حالت تیمم میں موت آ جائے. یہ بزرگوں کا رول تھا. اور آج ہمارا ہے کہ 10 20 50 سال کی تمنا باندھے ہوئے, بس بات ہو گئی. اب صرف ایک حدیث پاک جو میں سنانا چاہتا ہوں اس کو سنا دیتا ہوں. کتنا ٹائم ہو گیا, 3 بجا, 3 بج گیا نا, اچھا ٹھیک ہے, وہ حدیث پاک رہنے دیجیے. ابھی اس بیچ میں بہت حدیث سنا چکا ہوں, میں جو سنانا چاہتا تھا وہ نہیں سنا پایا ہوں, مگر اس کے بہت حدیث تو سنا دیا. جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو, اور اس کے بعد اور بھی 1 2 حدیث میں نے سنا دی, مگر وہ سب سنا دیا. اب سنو بابا, 1 گھنٹہ میرا ہو گیا, جانا بھی لوگ جانا بھی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, سنا حدیث سنا تھا, ہاں سنائی دیجیے نا, تو پھر اگلے بار 40 سنائے گا نا آئندہ سال, ہاں سنا ہے. بس اس بار صرف وہ ایک حدیث سنا دیتا ہوں, جو حدیث آپ کی ضرورت میری ضرورت ہے. اپنے گھر کی دیواروں میں اس کو لکھ کے رکھیے, اپنے گھر کی دیواروں میں اس کو لکھ کے رکھیے. سن بابا, یہ آپ کا پہلا جلسہ ہے جو بولتا ہے کہ وہ حدیث سنا دیجئے, سبحان اللہ, ورنہ پورا ہندوستان یہ کہتا ہے تقریر ختم کیجئے, نعت پاک پڑھوائیے. یہ سونو بابا کا جلسہ ہے جہاں کی پبلک کہتی ہے تقریر ختم نہیں ہوگی, حدیث سنا دیا جائے. لگاؤ نعرہ, لگاؤ بابا سونو کا. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. یہ 100 آدمی کا مجمع 1 لاکھ کے مجمع پر بھاری ہے, 1 لاکھ پر بھاری ہے. بابا سنو, اب مجمع اس سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. 1 شیر ہزاروں گیدڑ پہ بھاری ہے, بس. اور ڈرنے اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے موت کا ٹاپک اسی لیے 1 گھنٹے تک اٹھایا ہے تاکہ اگر کل کوئی موت کا منظر سامنے آ جائے تو گھگیا کی زندگی کی بھیک مت مانگنا, بولنا کہ میں ٹیپو ہمارے ماڈل ہیں جن کو انگریزوں نے بولا تھا کہ بس تم زندہ رہو, اچھا کھلائیں گے پلائیں گے, سلطنت ہم کریں گے. بولا تھا گیدڑ کی 100 سال سے بہتر ہے کہ 1 دن شیر کی زندگی. اگر وہ جو بندر گیا تھا وہاں پہ سارے پنڈتوں کے بیچ میں بیٹھا تھا, وہ دلی کا بندر اتنی لمبی ٹوپی لگا کے وہاں گیا تھا, وہ بندر کیوں گیا تھا, اسی لیے گیا تھا تاکہ اس کا تلوا چاٹیں, ہم اچھا سے رہیں, ہم ان کے سامنے جائیں, ہمارا گھر نہ جلے, ہم نہ مریں. سب سے پہلے وہی بندر کاٹا جائے گا. اے مصطفیٰ کے غلام, اگر ایسا کوئی وقت آ جائے, امریکہ کا یہودی, برطانیہ کا نصرانی اور اسرائیل کا یہودی, چاہے کوئی بھی مشرک اگر ایمان لوٹنے پہ در پہ ہو تو گھگیانا مت, بلکہ یہ کہنا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑوں کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. جب مرنا ہی ہے تو کیوں گھگیاؤں, مرنا ہے تو لیٹرین روم میں کیوں مرنا, شہادت کی موت مر جانا. اگر شہادت کی موت آ گئی تو ہزاروں سال کی زندگی سے بہتر ہے. سب سے بڑی موت وہی موت ہے. اب سنیے حدیث پاک میں مصطفیٰ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5, اسلام کی جو بنیاد ہے, there are 4 pillars of Islam. اسلام کی عمارت 4 چیزوں پہ, there are 5 pillars of Islam. یہ 5 کھمبے ہیں جس پر اسلام کی عمارت ٹھہرتی ہے. بنی الاسلام علی 5, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. یعنی there are 5 pillars of Islam. First pillar ہے testifying that there is no God but Allah and our Lord Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. The second pillar is performing salah. The third pillar is the paying zakah. Fourth pillar is pilgrimage to Makkah, the house of Allah. And fifth pillar fasting of Ramadan. 5 pillar ہے.
پہلا پیلر ہے شہادت دینا کہ میرا مالک اللہ ہے، مصطفیٰ میرے رہنما ہے. یہ اگر مضبوط پیلر دل میں آ گیا تو بندر، چچندر، سونا، چاندی، ہیرا، موتی، سورج، چاند، ستارہ، ندی، نالا کسی کے سامنے پیشانی نہیں جھکے گی. اور ایک خدا واحد کو مان لے، خدا ہزار جگہوں پہ ذلیل ہونے سے بچ جائے گا. جنت وہاں ملے گی، پیشانی ذلت سے یہاں بچ جائے گی. ٹیسٹیفائنگ دیئر از نو گاڈ بٹ اللہ. سورج خدا نہیں ہے، چاند خدا نہیں ہے، جنگل جھاڑ خدا نہیں ہے، ندی نالا خدا نہیں. خدا وہی ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے. اس پر فیتھ مضبوط ہونے سے آدمی بے فکر ہوتا ہے، آدمی نڈر ہوتا ہے. باتیں تو سب آپ لوگ جان ہی رہے ہیں کہ 5 پیلر ہے، مگر بتانا مقصد میرا یہ ہے کہ پہلے پیلر سے آدمی کا سینہ اسٹرانگ ہوتا ہے. یقین جتنا کمزور ہوگا اتنا پل پلا ہوگا آدمی. اتنا پل پلا ہوگا کہ ایک حدیث میں آیا ہے یصبح مومنا و یمسی کافرا، بندہ صبح مسلمان رہے گا شام کافر ہو جائے گا. اتنا بزدل اور کمزور اور بے ایمان ہو جائیں گے لوگ. صبح مسلمان رہیں گے شام کافر ہو جائیں گے، شام مسلمان رہیں گے صبح کافر ہو جائیں گے. لڑکی کافر کے ساتھ بھاگ جائے گی، کیوں؟ اس کا پیسہ، اس کی آمدنی اس کو کافرہ بنا دے گی. لڑکا کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ جائے گا، اس کا حسن اس کو کافر بنا دے گا. ایمان اگر مضبوط رہا اللہ کی ذات پہ، نہ نوکری کافر بنائے گی، نہ حسن کافر بنائے گا. ہر حال میں بولے گا کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. یہ بزدلوں کو بھی جوان بنا دیتا ہے یہ کلمہ. تو وہ یقین مضبوط رہنا چاہیے، کمزور نہیں. آصف زبان بولتا ہے لا الہ الا اللہ، یہاں کمزوری ہے، یہاں ہونا چاہیے. اللہ ڈز ناٹ سی یور فیس، اللہ ڈز ناٹ سی یور ویلتھ، بٹ اللہ سیز یور ہارٹ، اللہ سیز یور انٹینشن. اللہ آپ کے مال، آپ کی صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے. دوسرا پیلر ہے، حضور نے فرمایا ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نماز میں صحت ہے، نماز میں نور ہے، نماز میں برہان ہے، نماز میں وقت کی پابندی ہے، پنکچولیٹی ہے. آج جتنے بھی بڑے لوگ دنیا میں ہوئے ہیں سب ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھا ہے. اس سے زیادہ قیمتی کوئی وقت ہے؟ نماز کا ٹائم، کون بول رہا ہے؟ نماز کا ٹائم فجر کا شروع ہوگا 5:05 میں، 5:04 تک عشاء کا ٹائم، 5:05 پہ فجر کا ٹائم. سحری کا لاسٹ ٹائم ہے 4:55. تو 4:55 سے پہلے بیوی بھی حلال، پانی بھی حلال، دانا بھی حلال. اور 4:55 کے بعد بیوی بھی میرے لیے حرام، دانا بھی حرام، پانی بھی حرام. 1 منٹ پہلے حلال، 1 منٹ پہلے حرام، 1 منٹ پہلے حرام، 1 منٹ کے بعد حلال. میں یہ بات کل جب دھنباد میں پرسوں اڑیسہ میں جب میں نے یہ بات کہی، سارا مجمع میرا چہرہ دیکھتا رہا، کیا بولتا ہے یہ مولانا؟ میں نے کہا ہریجن کا بیٹا ڈی ایم بن گیا، تمہارا بیٹا گٹکا کھوڑ اور لڑکی کا عاشق بن گیا. کیوں؟ اس کے پاس وقت کی قدر نہیں ہے. کوئی چوک پہ ٹہل رہا ہے، کوئی رات کے 2 بجے تک موبائل چلا رہا ہے، کوئی وہاں گھوم رہا ہے. وہ ڈی ایم بنے گا؟ ڈی ایم وہ بنے گا جو 18 گھنٹے پابندی سے اسٹڈی کرے گا. نیٹ کے 720 نمبر وہ نکالے گا جو روزانہ 12 گھنٹے اسٹڈی کرے گا. تو جو ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھے گا وہ کامیاب ہوگا. اور نماز کا فارمولا 1 منٹ پہلے عشاء، 1 منٹ کے بعد فجر، 1 منٹ کے بعد دانا پانی بیوی حلال، 1 منٹ کے بعد دانا پانی بیوی میرے لیے حرام. اتنا قیمتی ایک ایک منٹ کو بتانے والا اس روئے زمین پر کوئی مذہب نہیں ہے. اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. اسلام کا فالوور اتنا پنکچوئل بنے گا کہ نماز اسے ایک ایک منٹ کا مہتو بتائے گی. یہ اگر ایک ایک منٹ کا مہتو سمجھا، ڈی ایم یہ بنے گا، ایس پی یہ بنے گا، پی او یہ بنے گا، منتری یہ بنے گا. جو وقت کی قدر کرے گا وقت اسے عزتوں سے بالا مال کر دے گا. جو وقت کو برباد کرے گا کہیں کا نہیں رہے گا. وہ بالکل کام چور ہو جائے گا، کوڑی ہو جائے گا، سماج کے لیے بوجھ ہو جائے گا. نماز صرف وہ 5 وقت پیشانی ٹیک دینے کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک شکل و صورت ہے نماز کی. ورنہ نماز کے پیٹ سے کروڑوں نصیحتیں ملتی ہیں. ہم اور آپ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، مگر بھاجپا کا ایک لیڈر مرلی منوہر جوشی بولا تھا کہ یوگا صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے، مگر یوگا کا جتنا طریقہ دنیا میں ہے سارا طریقہ ایک طرف
اسلام کے پیغمبر نے جو نماز 5 وقت پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، کھڑا ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، پھر کھڑا ہونا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، بیٹھ جانا، سجدے کی حالت میں ناک کو دیکھنا، کھڑے ہونے کی حالت میں حالت سجدے کی جگہ کو دیکھنا، بیٹھ کر گود میں دیکھنا، سلام پھرتے وقت کاندھے پہ دیکھنا. منوہر جوشی بھاجپا کا لیڈر بولا سارا یوگا کا طریقہ ایک طرف، مگر نماز کا کوئی جواب نہیں ہے. سب سے بڑا یوگا نماز ہے، اور یہ نماز دینے والا محمد عربی کا کوئی جواب نہیں ہے. تو ایک بچہ بھی آپ کے گھر کا بے نمازی نہ رہے. سارے لوگ نماز پڑھیں. نماز پڑھنے میں زیادہ ٹائم ہی لگتا ہے. نماز پڑھنے والا چست رہتا ہے، درست رہتا ہے، اس کا سینہ روشن رہتا ہے، چہرہ روشن رہتا ہے، وقت پہ سارا کام اس کا سسٹمیٹک ڈھنگ سے چلتا ہے. اللہ پیسہ دے تو زندگی میں ایک بار ضرور سارا کام چھوڑ کے حج کریں، چونکہ جہاں سے اسلام کا سورج نکلا ہے آنکھیں دیکھ لیں سرکار کے پیدا ہونے کی جگہ، سرکار کے چلنے کی جگہ خانہ کعبہ ایک بار. اور اللہ مال دے 1 کروڑ تو 2.5 لاکھ زکوٰۃ، 1 لاکھ دے تو 2500 زکوٰۃ. زکوٰۃ سے جنت وہاں ملے گی، مال یہاں بڑھے گا. زکوٰۃ کا معنی پیوریفیکیشن، دل پاک ہوگا، مال پاک ہوگا، سوچ پاک ہوگی، بخالت سے سینہ دور ہوگا، آپ چست درست رہیں گے. خرچہ کرتے جائیں، اللہ مال بڑھاتا رہے گا. آنے والا مہینہ رمضان کا، جاپان کا ایک بہت بڑا ویگیانک بولا تھا پیٹ کا کینسر اس کو نہیں ہوگا جو سال میں کم سے کم 1 مہینہ ڈیلی 15 سے لے کے 16 گھنٹے تک بھوکا رہے گا، تاکہ کڈنی کو آرام ملے، گردے کو آرام ملے، لیور کو آرام ملے، انٹسٹائن چھوٹی آنت بڑی آنت کو آرام ملے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مرض پیٹ کا کینسر مسلمانوں میں کم ہے دوسروں کے مقابلے میں. کیوں؟ اس کے ہاں سال میں 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے. یہ روزہ ہے جو مسلمانوں کو پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے. There are 5 pillars of Islam. اسلام کے 5 کھمبے ہیں: کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، زندگی میں ایک بار حج کرنا. ہم لوگ یہ ساری باتیں بچپن میں سنتے تھے. اب بیچ میں وہ قصہ کہانی لطیفے کا جو ماحول شروع ہو گیا، اٹھار پٹک کا، یہ ساری بنیادی باتیں دھری رہ گئیں. گجرات میں 6 دن کے خطاب میں جب یہی ساری بنیادی بات میں نے 6 دن کے خطاب میں ایک ہی آڈینس کو جب میں نے سنایا، ایک بوڑھا آدمی بولا مولانا واہ واہ واہ، کیا بنیادی سبق تم نے پڑھایا ہے لوگوں کو، جو سننے کو کان ترس گئے تھے، جس باتوں کو تم نے بنیاد سے اٹھا کے اسلام کا صحیح انٹروڈکشن کروایا ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ یہ ساری باتیں صرف مکتب میں کرنے کی ہیں، پبلک کے بیچ میں نہیں. وہ تو چونکہ مزاج ہم نے بنا دیا لطیفہ کامیڈی کا، اسی لیے جلسے کا اثر ختم ہو گیا. ورنہ ہر جلسے سے ایک حدیث سن کر بندہ جائے تو زندگی میں 40 حدیث اس کو یاد ہو جائے گی، اس پر عمل بھی ہوگا، مرے گا تو عالموں کی جماعت میں اللہ اسے اٹھائے گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالی ہم کو آپ کو سبھوں کو حدیث رسول سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. یا نبی